مانو، تحریر راکیہ رضا۔ آج 26 سال بعد بھی اس کے چہرے پر وہی سکون، ویسی ہی خاموشی تھی۔ میں کچھ دیر ٹکٹکی باندھ کر رشک آمیز نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ شاید مسکرا رہا تھا، ویسی ہی خاموش مسکراہٹ۔ میں نے آنکھیں بند کر کے 5ویں جماعت کے کمرے کا منظر اپنے ذہن میں تازہ کرنا چاہا۔ وہ کوئی قابل ذکر یا قابل غور شخصیت نہیں تھا، اتنا عام تھا کہ اس کی موجودگی یا غیر موجودگی کا کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر اس کے چہرے پر پھیلی یہ خاموشی اور پرسکون مسکراہٹ آخر کون دیکھ پاتا؟ شاید میں بھی نہیں۔ اگر اس دن اسکول سے واپسی پر میرا بستہ کیچڑ میں گر کر گندا نہ ہوا ہوتا۔ اس وقت شرمندگی چھپاتا جب میں جلدی جلدی بستے میں سے کتابیں نکال کر بازوؤں میں سمیٹ رہا تھا تو نہ جانے کہاں سے وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ میں ایک بڑا سارا خالی شاپنگ بیگ، چہرے پر وہی پرسکون سی مسکراہٹ۔ میں اتنا بوکھلایا ہوا تھا کہ نہ تو اس کا شکریہ ادا کیا اور نہ ہی کوئی بات کی، بس جلدی جلدی کتابیں شاپنگ بیگ میں ڈالی اور کیچڑ میں لترا بستہ اٹھا کر چل پڑا۔ اس کا نام زمان تھا، سب اسے مانو کہتے تھے۔ اگلے ہی دن وہ مجھے سبق نہ یاد کر کے آنے والے بچوں میں نظر آیا۔ باقی بچے جلدی جلدی رٹا لگا رہے تھے تاکہ سبق سنا کے سزا سے بچ جائیں، مگر وہ چپ چاپ کھڑا کتاب کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اندرونی تصویریں دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ اسے دیکھ کر ترس سا آیا کرتا تھا۔ ہمیشہ ماسٹر جی سے مار کھاتا، کبھی سبق یاد کر کے نہیں آتا تھا، نہ ہی امتحان میں کوئی خاطر خواہ نمبر لے پاتا۔ شکل بھی کوئی خاص نہ تھی، اوپر سے گہرا گندمی رنگ۔ نہ کبھی کھیل کے دوران کوئی اسے اپنی ٹیم میں رکھتا، نہ ہی کوئی اسے ساتھ بٹھانا پسند کرتا۔ ہاں، مگر تفریح کے وقت اکثر بچے اس کے گرد اکٹھے ہو جایا کرتے، کیونکہ وہ کھانے میں کوئی مزیدار سی چیز ضرور لاتا، کبھی آلو کے پراٹھے تو کبھی چکن کباب۔ یہ روز کا معمول تھا کہ بچے اس کے گرد جمع ہو جاتے اور اسے باتوں میں لگا کر لطیفے سنا کر اس کا لنچ کھایا کرتے۔ وہ کافی بولا بھی تھا۔ اسے اپنے ہم جماعت دوستوں کی یہ چالاکی سمجھ میں نہ آتی، اور نہ ہی اس نے کبھی کسی کو کھانے سے منع کیا تھا۔ اسے ہر ایک بچہ سچا اور اچھا دوست ہی لگتا تھا۔ جو بچے گھر سے لنچ لانا بھول جاتے وہ جا کر بغیر کسی روک ٹوک مانو کے لنچ باکس سے دعوت اڑا سکتے تھے۔ جس کے قلم میں سیاہی خشک ہو جاتی وہ بلا جھجک مانو کے بستے سے دوات نکال کر سیاہی بھر لیتا۔ شاید مانو بہت ہی بے وقوف تھا۔ اگلے دن ویسے ہی سیاہی کی دوات پھر سے بھر لاتا۔ کسی کی پینسل، پیمانہ، کاپی گم ہو جاتی تو مانو کے بستے سے ہی اسے فائدہ حاصل ہوتا۔ بچے جب کھیل رہے ہوتے تو مانو فارغ بیٹھا انگلیوں سے مٹی پر نشان بناتا رہتا۔ جو بچے بیمار ہوتے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے کھیل میں حصہ نہ لے سکتے تو وہ اکیلے وقت گزاری کے بجائے مانو کے پاس آ بیٹھتے۔ وہ خاموش ہی رہتا تھا۔ میں یہ دیکھ کر خوب ترس کھاتا، کتنا بے وقوف، کتنا نالائق ہے مانو، یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ میں اکثر سوچا کرتا، شاید کسی ورک شاپ میں کام کرے گا یا سبزی بیچا کرے گا، لیکن اگر گاہک بھی اس کو بے وقوف بنا کر مفت میں سبزی لے گئے تو یہ تو سبزی بھی نہیں بیچ سکتا۔ کتنا بدقسمت ہے مانو۔ دوسری طرف خود میں کلاس کے ان بچوں میں تھا جن سے باقی سب مرعوب رہتے۔ پہلی پوزیشن کے لیے میرا اپنے ایک دوست کے ساتھ مقابلہ رہتا اور میں غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی آگے تھا۔ اکثر میرے ذہن میں خیال آتا کہ میں کلاس میں سب سے اوپر ہوں اور مانو سب سے نیچے۔ اس لیے میں بہت غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھا کرتا ہوں۔
مجھے اکثر شک گزرتا کہ مانو کو ماسٹر صاحب کی مار کھانے میں شاید مزہ آتا ہے، چونکہ کلاس میں کی گئی کسی شیطانی کا الزام سب بہت آرام سے مانو پر لگا دیتے اور مانو جواب میں ایک بار بھی انکار نہیں کرتا تھا، پھر مار کھا کر واپس اپنی جگہ آ بیٹھتا۔ مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا، اس لیے نہیں کہ مانو کو سب مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مانو بہت بے وقوف تھا، اس کے پاس شاید اتنی عقل ہی نہ تھی کہ سب سے بدلہ لیتا، انہیں سبق سکھاتا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور 5ویں کا نتیجہ بھی نکل آیا۔ مانو 3 مضامین میں فیل ہو گیا، مگر میں ہمیشہ کی طرح بلایا تھا۔ اس کے بعد سکول بدل گیا، ہم جماعت بدل گئے، ہائی اسکول کے بعد کالج میں داخلے کا وقت بھی آ گیا۔ اس روز مجھے کافی عرصے بعد مانو دوبارہ نظر آیا، وہ بھی کوئی فارم ہاتھ میں لے کر اپنے والد کے ساتھ بینچ پر بیٹھا تھا۔ وہ بہت بدل گیا تھا، مگر میں نے فوراً پہچان لیا کیونکہ میں اس کے والد کو کئی بار اسکول میں دیکھ چکا تھا۔ میرا داخلہ ہو گیا، مگر مانو دوبارہ کالج میں نظر نہ آیا۔ مجھے اس بات کا 100% یقین تھا، بھلا مانو کو کس نے داخلہ دینا تھا؟ مانو جیسے کن ذہن اور ناکارہ دماغ والے کو۔ پھر پرائمری والے ماسٹر صاحب تھوڑی ہیں کہ مانو کو رعایتی نمبر دے کر اگلی جماعت میں بھیج دیں۔ میں ایک بار پھر سوچنے لگا، آخر مانو جیسے لوگ بیچارے اس دنیا میں آتے ہی کیوں ہیں؟ نہ کوئی خوبی، نہ کوئی فائدہ، نہ شکل، نہ عقل۔ میں لاشعوری طور پر اپنی صلاحیتوں کا تقابل مانو سے کرنے لگا تو مانو مجھے ضرورت سے زیادہ ہی بے وقت لگا۔ کیا مانو کا جی نہیں چاہتا ہوگا کہ لوگ اسے پسند کریں؟ اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ابھرتی ہوگی کہ وہ زندگی میں آگے جائے؟ شاید نہیں، مانو کا جی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ مانو نے ایک خوبصورت مور کی تصویر بنائی تھی اور احمد نے اپنے نام سے ماسٹر صاحب کو دکھا کر انعام جیتا تھا۔ مانو نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، شاید وہ ایسا ہی تھا، مگر پھر میں سوچتا دنیا تو اس جیسے لوگوں کو کچل کر نکل جائے گی جسے یہ تک پتا نہیں چلتا کہ کوئی چالاکی سے اس کا لنچ کھا رہا ہے۔ مجھے پھر سے افسوس ہوا۔ کالج کے بعد یونیورسٹی کا دور آیا۔ میں نے غور کیا کہ مانو صرف ایک انسان کا نام نہیں تھا، مانو تو پوری قسم تھی۔ دنیا میں اور کتنے ہی ایسے لوگ تھے، وہ لوگ جو بھاگ دوڑ میں شامل نہیں ہوتے، رٹا لگا کر سبق نہیں دہراتے، اپنے لنچ کے لیے، اپنی انا کے لیے کسی سے لڑتے نہیں، نیچے بیٹھنے میں آر محسوس نہیں کرتے اور اپنے حصے کی روشنائی دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ تو کلاس میں فرسٹ آتے ہیں، نہ ان کے لیے تالیاں بجتی ہیں، نہ کسی کو ان سے بات کرنے میں دلچسپی، نہ کوئی دوست بناتا ہے۔ ہاں، مانو قسم کے لوگ خود سب کے دوست ہوتے ہیں، ہنساتے ہیں، کھلاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مگر کبھی اول نہیں آتے، دشمن نہیں بناتے، نہ ہی کسی کو دکھ دے سکتے ہیں۔ چپ چاپ سے، خاموش سے لوگ ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو میں نے کبھی زیادہ آگے جاتے نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ آخری نمبر پر، قطار کی آخری سیٹ پر، لسٹ کے آخری کونے میں بیٹھے مانو قسم کے لوگ۔ میں ایسا ہرگز نہیں بننا چاہتا تھا، میں لوگوں کو نظر آنا چاہتا تھا، میں آگے بڑھنا، جیتنا چاہتا تھا۔ زندگی میں ایک سبق تو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا کہ جو بھی ہو، اس مانو قسم سے ہر صورت دور رہنا ہے۔ مجھے ان سے کوئی نسبت، کوئی تعلق برداشت نہیں تھا، ورنہ میرا مستقبل، میرا کیریئر سب داؤ پر لگ جاتے اور میرا لنچ بھی کوئی اور کھا جاتا۔ اسی اصول کو نظر میں رکھتے ہوئے میں یونیورسٹی سے نکل کر ملک کی ایک معروف کمپنی میں نوکری کرنے لگا تھا۔
میں نے زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کیا جس کا کبھی خواب دیکھا تھا. سکون ہی سکون تھا. مگر زندگی کے بڑے واقعات اکثر ناگہانی طور پر اچانک ہی رونما ہوتے ہیں اور آپ کی سوچ اور زندگی دونوں کو اکثر بدل دیتے ہیں. ایک دوپہر جب میں آفس میں بیٹھا فائلز چیک کرنے میں مگن تھا تو عمارت میں شدید شور سنائی دیا. لوگوں کے بھاگتے قدموں کی آواز سن کر میں بھی باہر نکلا تو معلوم ہوا کہ عمارت میں آگ لگی ہے. میں بھی فوراً سیڑھیوں سے نیچے بھاگا. بیشتر لوگ پہلے ہی نیچے موجود تھے. ریسکیو والے بھاگ بھاگ کر لوگوں کو عمارت سے باہر نکال رہے تھے. آگ بجھانے والا عملہ بھی نہیں آیا تھا. اسی دوران میری نظر ایک یونیفارم والے مددگار پر پڑی. وہ گہرے گندمی رنگ والا شخص مانو تھا. زندگی میں پہلی بار میں نے اسے اتنی تیزی سے کام کرتے دیکھا تھا. اچانک عمارت کے ایک جانب سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں. عمارت کے اس حصے میں آگ سب سے زیادہ تھی اور وہ تھا بھی عمارت کے اوپر والا کمرہ. شاید بچانے جانے والا خود بھی پھنس جاتا. ابھی سب ہمت باندھ ہی رہے تھے کہ مانو تیزی سے بھاگتا عمارت میں گھس گیا. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. مانو واپس نہیں آیا. بے وقوف تھا نا، بھولا ہمیشہ کی طرح. اگر ذرا دیر کو رک کر کوئی تدبیر کر لیتا، انتظار کر لیتا، فائر بریگیڈ والے آ کر آگ بجھا لیتے تو شاید بچ جاتا. جان خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ عقل بھی کوئی چیز ہوتی. یہ سوچتے سوچتے میرا گلا جانے کی رک گیا تھا. پھٹی پھٹی آنکھوں میں آتی نمی کو میں نے فوراً سے صاف کیا. مانو کے جسم کو ایمبولینس میں ڈال کر اس کے گھر پہنچایا گیا تھا. میں بھی ساتھ ہی تھا. اس وقت میں چارپائی کے قریب کھڑا تھا. آگ نے مانو کا آدھے سے زیادہ جسم جلا دیا تھا مگر اس کے چہرے کی وہ ازلی مسکراہٹ سکون نہ جلا سکی. اس کے چہرے پر ویسا ہی سکون، وہی خاموشی تھی جس خاموشی سے اس نے مجھے اس دن شاپنگ بیگ پکڑایا تھا. میں اس کے قریب بیٹھا سوچ رہا تھا مانو نے دنیا میں آج تک کیا کیا ہوگا. کوئی نام، کوئی شہرت، کوئی پیسہ نہیں کمایا. کسی کام میں، کسی فن میں نہیں جیتا. دنیا تو اسے کبھی یاد نہیں رکھے گی. مگر مانو جیسے خاموش لوگ یہ بہت چالاک ہوتے ہیں. آخر میں ساری پوزیشنیں، ساری کامیابیاں اپنے نام کروا لیتے ہیں. چپ چاپ جیت جاتے ہیں. اور میرے جیسے لوگ شاید رٹا لگاتے لگاتے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. مانو تو بہت چالاک نکلا تھا. پورے نمبر لیے تھے اس نے زندگی کے امتحان. مانو جیسے لوگ دنیا میں بھلے خاموش دبکے بیٹھے رہتے ہوں، کامیاب نہ ہوں، متاثر نہ کریں، مگر مجھے لگتا ہے آخر میں ساری نوازشیں انہی لوگوں کے لیے ہوں گی. اور میرے جیسے لوگ اپنا کیچڑ والا بستہ کلیجے سے لگائے سب سے آخر والی سیٹ پر بیٹھ کر چپ چاپ دیکھتے رہیں.